إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. سب طرح کی تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس نے چھت کے مانند آسمان کو پیدا کر دیا اور بچھونے کے مانند زمین کو بچھا دیا اور آسمان کو سجا دیا سورج اور چاند اور تاروں سے اور زمین میں بسا دیا سمندر پیڑ انسان درندوں سے. وہی رب العزت ہے جس نے انسانوں کو رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا ہے. اتنا ہی نہیں، اپنے نبیوں پر اپنے حکم، اپنی رضامندی کے عمل احکامات نازل فرما کر انسانوں کو رہنمائی دکھا دیا ہے. جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اپنے نبیوں کی فرمانبرداری کی، صالح اعمال نیک اعمال کیا، ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت کی بشارت. جس نے ٹکرا دیا اس کے لیے بہت ہی خطرناک جہنم کا وعد سنایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سارے نبیوں پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام ہو، اور جتنے بھی اہل ایمان ہیں سب پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو. میرے بزرگوں اور عزیز دوستو، پچھلے چند جمعوں سے آپ کے سامنے قرآن کی نازل وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طریقے سے نازل ہوا اور قرآن کی حفاظت کس طریقے سے کیا گیا، اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے چلے آ رہا ہوں. آج آپ کے سامنے عظمت قرآن، یعنی یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی بہت بڑی عظمت ہے. یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب آنے والی نہیں ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہیں، ان کے بعد بھی کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں اور کوئی شریعت آنے والا نہیں ہے. اس باتوں کا ہمیں سوچنا چاہیے کہ امت محمدیہ کے بعد اس سرزمین کے اوپر کوئی امت آنے والی نہیں ہے. تو ہم خوش نصیب بننے ہیں کہ آخری امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ سارے امتوں پر گواہی بننے والے ہم لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرمایا کہ پورے امت کے اوپر بھاری پڑے گی امت محمدیہ، تب کہ اللہ کی فرمانبرداری کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے، جبھی وہ شرف حاصل ہوگا. ورنہ
ساری امتوں سے ذلیل بھی بتایا گیا ہے. اسی لیے ہم لوگ خوش نصیب بننے ہیں کہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے عمر دیا ہے اس عمر کے لحاظ رکھتے ہوئے اور وقت کی بہت ہی اہمیت رکھتے ہوئے ہماری زندگی کو اللہ کے احکام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی کام کرے اس کے رضامندی کے لیے کیا جائے اور اسی سے اللہ تعالیٰ میں ہمیشہ کی زندگی جنت الفردوس عطا فرمائے. میرے بزرگ اور عزیز دوستو، آپ کے سامنے میں نے سورہ انبیاء کی ایک چھوٹی سی آیت پیش کیا ہوں، کیونکہ یہ قرآن کریم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کرتا تھا اس وقت بھی اس قرآن کے خلاف آواز اٹھانے والے تھے، جیسے کہ آج کل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی مکے کے کافروں نے یا یہودی اور نصرانی نے مخالفت کرنے کی بہت سی کوشش کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لیا ہے. جیسا آج کل قرآن کی مخالفت جیسے کرتے ہیں لوگ، ایسے ہی اس زمانے میں بھی تھے. تو ان کا کیسا دفاع کیا اللہ تعالیٰ نے، ان لوگوں کیا کیا منصوبے کیے تھے، اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ کافر بولے بہت ہی پریشان خوب تھے، بلکہ اس نے اس خود ہی گڑھ لیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت لگایا کرتے تھے کہ یہ جو باتیں ہیں خود پیدا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، بلکہ وہ شاعر بھی ہے. کیونکہ عربی جب آپ پڑھیں گے نا، جیسے کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ شاعری اعتبار سے ایک ہی بڑی عمدہ آواز رہتی ہے اس کے اندر. اس کا جو ملاوٹ کی جو اس کی ترتیب ہے نا، تنظیم جو ہے اس کی ترتیب، وہ شاعری لوگ بہت ہی عمدہ طریقے کا سمجھتے ہیں. تو کیا کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاعر بن گئے، یا کوئی شاعر کے پاس جا کر سیکھ کر کے آ کے لوگوں کے ساتھ پیش کر رہے. ایسا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تہمت، ایک بہتان لگایا کرتے تھے انہوں، جیسے کہ آج کے لوگ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں. تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سوال، کبھی قرآن آیت کے انکار کے ساتھ اس کے ساتھ مزاح بھی اڑایا کرتے تھے، جیسا کہ آج کل کے لوگ کرتے ہیں. ایسے ہی قرآن آیات سے اس زمانے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مزاح اڑایا کرتے تھے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ اور ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں پر قدرت دی تھی کہ تمہیں ان باتوں میں قدرت نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کی قدرتی باتیں ہیں اس پر تمہاری کوئی قدرت نہیں ہے. اور ہم نے انہیں کان اور آنکھ اور دل دیتے، پھر نہ تو ان کے کان ہی کام آئے اور نہ ان کی آنکھ ہی کام آئے. یعنی دیکھتے تھے، صحابہ کرام کو دیکھتے تھے، قرآن کی آیتوں کو دیکھتے تھے اور سنتے تھے، لیکن کچھ کام نہیں آتا تھا ان لوگوں کے لیے، اور نہ ان کے دل ہی کچھ کام آیا. ان کے دل پر اثر ہونے سے بھی اس کو وہ لوگ انکار کر دیتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے. اور جس عذاب کا وہ ٹھٹے مار رہے ہیں وہ آنا ہی ہے. وہ لوگ کیا کہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ عذاب آئے گا، اللہ کی آیتوں کو مت ٹکراؤ، پھر بھی وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ کہاں آئیں گے عذاب، کیسے آئیں گے وغیرہ. جب ان سارے حربوں کے بعد قرآن کی دعوت کو نہ روک سکتے، پھر انہوں نے لوگوں کو اس کے سننے سے منع کر دیا. جتنے بھی وہ لوگ منصوبے کیے اس سے کام نہیں چلا، یہاں تک کہ انہوں لوگوں کو کہتے تھے کہ قرآن کو مت سنا کرو، اور کہنا شروع کر دیا جو قرآن کو سنے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. کیا کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جب آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اللہ کے نبی، تو قریش کے جو کافر تھے ان لوگوں نے کہتے تھے کہ یہ قرآن مت سنا کرو. یہاں تک کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اپنے کانوں کے اندر میں انگلی رکھ کر کے چلے جاتے تھے وہاں سے جہاں پر تلاوت ہوتی تھی، اور کچھ لوگ اپنے کانوں میں روحی رکھ کر کے چلنا پھرنا کرتے تھے، کیونکہ اگر اس آواز ان کے کانوں میں گر گیا، وہ لوگ عربی جانتے تھے، فوراً اسلام قبول کر لیں گے. اس لیے ان کے جو سردار تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، ان لوگوں نے کہتے تھے کہ قرآن کو مت سنو. اور یہاں تک کہ جب قرآن تلاوت کیا جاتا تھا تو شور مچانا اور چھینٹیاں مارنا بھی کر دیتے تھے مکے کے اندر میں، یعنی شور غل کرتے تھے تاکہ لوگ قرآن کی آواز لوگوں تک نہ پہنچے. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمایا کہ جب قرآن تلاوت کیا جاتا ہے تو تم شور نہ کرو، آواز نہ کرو، خاموشی سے سننا ہے سنو، ورنہ وہاں سے چلے جاؤ. یعنی جب قرآن تلاوت کیا جاتا ہے تو خاموشی سے سننے کا حکم ہے. یہ کب نازل ہوا تھا؟
جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی آیات پڑھ کر کے لوگوں کو سنا رہے تھے، اس ٹائم میں جو لوگ کچھ شعور کر رہے تھے، آواز کر رہے تھے، چیٹیاں مار رہے تھے، غلغل کر رہے تھے، ان لوگوں کے بارے میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوا ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے، اس لیے میں نے دوہراتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مکے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے تھے، اس وقت میں شور غل کرنے کا ان لوگوں نے، کافروں نے طے کر لیا۔ تو ان کے لیے، اس رد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن آیت نازل فرماتا ہے، جب قرآن تمہارے پاس پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، خاموشی سے سنا کرو، آواز نہ کرو۔ تو اس آیت کو لے کر نماز کے اندر بھی درج کر دیے کچھ لوگ، اس آیت کو لے کر، یعنی اس کی شان نزول کیا تھی؟ مکے کے جو آواز غل کرتے تھے ان کے بارے میں تھی، اسی آیت کو لے کر کے نماز کے اندر میں شامل کر کر جب امام سورہ فاتحہ پڑھا جائے پیچھے خاموش سے سنا کرو، یہ آیت اس کے لیے دلیل ہے پیش کرنا۔ حقیقت میں یہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن فاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ دیے، تو ہمیں دل کے اندر میں سورہ فاتحہ چاہے فرض ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، چاہے امام کے پیچھے مقتدی کیوں نہ ہو، ہر فرض کو پڑھنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دیا۔ وہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ مکے کے جو کافروں میں شور کرتے تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ تھوڑا سا تفریق کرنی چاہیے۔ بہرحال جب ان لوگوں نے آواز کرنا شروع کر دیا اور کافروں نے کہا کہ تم اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں غل بچاؤ تاکہ تم غالب ہو جاؤ گے، اگر تم آواز نہیں کرو گے، اگر وہ تمہارے کانوں میں چلے جائے گا تم اس کے متاثر ہو جاؤ گے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آیتیں نازل پڑھ کے سناتے تھے تو لوگوں نے غور کرتے تھے اس باتوں پر، کیونکہ ان کی زبان تھی، سمجھ جاتے تھے کہ کیا کہہ رہا ہے، تو اسی لیے سننے کے لیے منع کرتے تھے انہیں۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین قرآن کو ہر صورت غالب کرنا ہی کرنا تھا۔ سو کافروں کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اسے ساری دنیا پر غالب فرمایا ہے، مگر کافر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، کبھی انہوں نے اس میں تبدیل کروانے کا بھی کوشش کی ہے۔ جیسے کہ آج کل کہتے ہیں کہ کچھ آیتیں نکال دیجئے، کچھ آیتیں رکھ دیجئے، جو منکرین قرآن ہے ان لوگوں کا خیال ہے۔ ایسے ہی اس زمانے میں کہتے ہیں کہ یہ آیتیں ہمارے فٹ نہیں ہو رہا ہے، یہ آیتوں کے ذریعے سے اور دوسری آیتیں کچھ کر دیجئے۔ یعنی جب بھی ان کے خلاف آیت نازل ہوتی تو وہاں کے کافر لوگ کہتے تھے کہ یہ آیتیں نہیں چاہیے ہمیں، باقی جو باتیں اچھے ہیں اس کو ہم لے لیں گے، لیکن یہ باتیں نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے باپ دادا کے جو عمل تھا اس کے رد میں آ رہی ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ ایسا کرتے تھے۔ آج کل بھی بہت سے لوگ جب ان کے پاس قرآن کی آیتیں تلاوت کیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے سے منع کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ آیتیں ہمیں عمل نہیں کریں گے، باقی جو آیتیں قرآن کی آیتیں ہم عمل کریں گے۔ ایسے کچھ لوگ نام کے مسلمان بہت سے لوگ ہیں، ان کے سامنے آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے رہا ہے ایسا کرو ایسا نہ کرو، تو کہیں گے کہ نہیں یہ ہمارے خلاف ہے۔ ان کے باپ دادا سے جو عمل کر رہے ہیں اس کے خلاف جو رہتی ہے اس آیتوں کو نہیں لیتے ابھی بھی۔ ایسے ہی اس زمانے کے جو مکے کے کافر تھے انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا کہ یہ آیتیں ہمیں نہیں چاہیے، اور کبھی اسے اسراء نظر و نشا کیا ہے، اور ان سب کے پیچھے سبب صرف یہ ہے کہ کسی طرح اس کے پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے اور آئے روز اس کی وجہ سے مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ قرآن سننے کے بعد میں اسلام قبول کر رہے تھے، اسی لیے وہ لوگ سننے سے منع کر رہے تھے۔ آج بھی بہت سے لوگ قرآن سننے سے منع بھی کرتے ہیں، قرآن کو ترجمہ سے پڑھنے سے بھی منع کرتے ہیں۔ صرف ایسے پڑھ لیجئے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، نہیں سمجھ میں آئے گا۔ ہر حروف کا 10 نیکی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، وہ تو ملے گا ہی۔ نیکی کے اعتبار سے تو پڑھنا صحیح ہے، لیکن ترجمے کے اعتبار سے پڑھنے کی وجہ کیا ہے کہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کیا عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہمیں کیا کرنی چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے، یہ تو سمجھا رہا ہے قرآن۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو جو علم رکھتے ہیں ان سے سوال کرنے کا بھی کہا۔ جب آپ کو ڈاؤٹ ہو جائے اس کو مارک کیجئے، اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کسی عالم سے پتہ لگا لیجئے، لیکن ترجمہ سے پڑھنے میں بہت سے فائدے ہیں۔ کچھ لوگ روک دیتے ہیں صرف عالم کا کام ہے، مفتی کا کام ہے وغیرہ وغیرہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس لیے نازل فرمایا کہ لوگ اس کو سمجھے اور عمل کرے، اپنی زندگی کو سنوارے، اس لیے نازل فرمایا۔
مگر اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے. ہزاروں بار قرآن مجید پر حملہ کیے گئے ہیں. ان دنوں میں بھی سویڈن اور ہالینڈ میں چند دین کے دشمنوں نے قرآن مجید کو جلا کر ڈال ڈالا ہے. یہاں پہ وہاں پر عراق میں ڈالا گیا ہے. مسلمانوں کے دلوں کو پریشان کیا ہے. مگر اللہ کا وعدہ ہے کہ قرآن تو باقی رہے گا مگر اسے مٹھانے والے خود مٹ جائیں گے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کو میں نے نازل فرمایا اور اس کا حفاظت بھی میں کروں گا. اس کے بعد آئیے کہ عظمت، قرآن عظمت کیا ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے. یہ کوئی تیار کیا انہیں اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، جیسا کہ پہلے خطبہ میں نے سنایا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے آئے. ہاں، یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہے. دیکھیے وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیلا کتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. دیکھیے اس کے اندر میں جو پہلے شروع خطبے میں نے کہا کہ لوح محفوظ میں جو قرآن جو کتاب ہے لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اس کے اندر کی جو ہے اس کا تفصیل ہی قرآن ہے. یہ آیت کے اندر لکھے وہ تفصیل الکتابی، جو الفاظ ہے نا تفصیل الکتابی، یہ لوح محفوظ کی کتاب ہے. لا ریب فیہ رب العالمین، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. وہ جو لوح محفوظ کی جو کتاب ہے اس کی تفصیل ہے یہ قرآن مجید. یہ نقطہ ہے قرآن کے بارے میں، اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. یعنی جو بھی آدم علیہ السلام سے لے کر کے جو عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی احکام تھے وغیرہ جو بھی ہونا تھا اور قیامت تک ہونے والا جو چیز ہے نا لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. وہ لوح محفوظ کی جو تفصیل ہے وہ قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے. یہ جو آیت ہے آپ کو سورہ یونس میں مل جائے گا. پھر ایک بار پڑھتا ہوں سنیے. اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے. ہاں، یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تورات، زبور، انجیل، اس کی تصدیق کرتی ہے اور لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہے. اتنی بڑی عظمت والی کتاب ہے. تورات، زبور، انجیل سے بھی اعلیٰ درجہ ہے یہ قرآن مجید کی، کیونکہ پورے لوح محفوظ کا جو بھی تھا اس کا تفصیل بتایا یہ قرآن مجید ہے. آئیے قرآن کا یہ قرآن جو ہے کلام الہی ہے، اللہ کا بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کہا ہوا ایک بات ہے. یہ قرآن مجید، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اپنا کلام قرار دیا ہے. جیسا کہ ارشاد ربانی، یہ جو الفاظ ہے بول رہا ہوں، پچھلے خطبے میں قرآن کی جو نام بتایا 25 نام جو ہے اس کے اندر میں یہ سب الفاظ آ جائیں گے آپ کو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اپنا کلام قرار دیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر اگر مشرکوں میں کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دے حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. یہ آیت کے شان نزول ایسا ہے کہ جنگ کے اندر میں جب جنگ ہوتا ہے اسلام کے خلاف اور اسلام کے لوگ جو مشرکین سے اور ایمان والے سے، جب وہ لوگ پناہ چاہتے ہیں یعنی سرنڈر ہو جاتے ہیں، ان کو سرنڈر دے دیجئے، ان کے اوپر جنگ مت کرو. جو ان کی تلوار ڈال دیں گے سرنڈر ہو جائیں گے، ان کو کر دیجئے، یہاں تک کہ ان کو کلام سناؤ، اللہ کی بات کیا ہے ان کو سمجھاؤ. جب وہ قبول کریں گے اسلام، یعنی ان کو پناہ دینے کی وجہ کیا ہے کہ اسلام کی دعوت دیا جائے. یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام جنگ کرتی ہے. ایسا نہیں ہے. پہلے کسی دیش کے اندر میں جنگ کرنے کا حکم اسلام نہیں دیتا. پہلے ان لوگوں کو دعوت دینے کا حکم دیتا ہے، ان کو سمجھانے کا حکم دیتا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے. اسلام وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دین ہے، سارے کائنات کو پیدا کرنے کا حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اس کو ان کے پاس پیش کرنے کا حکم دیتا ہے. جب حکومت مسلمانوں کی ہو جائے، اگر اس حکومت کے اندر میں اگر کافر بھی رہتے ہیں ان کے اوپر جنگ کرنے کا حکم نہیں ہے جب تک کہ تم اس کو دین پیش نہ کرو. ان کو دین پیش کرنی چاہیے. اگر وہ انکار کرتے ہیں پھر بھی صلح کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی صلح رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی کہ ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا. ان کو کہتے ہیں اگر ہمارے دیش میں رہنا چاہتے ہیں تو اس کو جزیہ بنا جائے، یعنی ٹیکس بن کر کے آپ رہ سکتے ہیں. ایک سسٹم ہوتا ہے
لوگ کیا سمجھتے ہیں مسلمان جنگ کر کے لوگوں کا دیش لے لیا ہے، یہ غلط ہے. پہلے جو ہے ان کو دین اسلام کو پیش کرتے، پھر اس کے بعد میں ان سے جزیہ لے کر کے ان کو رکھا جاتا. اگر اس کو بھی ٹکرا کر اسلام کے خلاف اگر وہ تلوار اٹھاتے ہیں جب جنگ کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ اسلام کا ایک سسٹم ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان تلوار لے کر کے دوسرے دیشوں پر حملہ کر دیا، ایسا نہیں ہوتا. شریعت ایک سسٹم ہے کہ ان کو دین بتائیں اور صلح کریں اور ان سے جزیہ لیں. اگر نہیں اس کو بھی ٹکرا کر آپ کے اوپر میں جنگ کرنے کی تیاری کر دیں تو آپ جنگ کر سکتے ہیں. یہی یہاں پر بتایا گیا کہ سورہ توبہ جو ہے نا اس کے اندر میں وہی باتیں آتے ہیں، وہی اسی کے مطابق یہ آیتیں ہیں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے پیغمبر اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگتے ہیں تو اسے پناہ دے دیں حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. اور قرآن مجید رب العالمین کی عظیم نعمت ہے. میرے بزرگ اور عزیز دوستو، ہمارے اوپر جو قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نازل ہوا، اس قرآن ہمارے پاس آیا تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا ایک بہت بڑا نعمت ہے. اس کو جس طریقے سے استعمال کرنا ہے اچھا سے استعمال کریں گے، اس نعمت کو پائیں گے تو انشاءاللہ جنت الفردوس ملے گا. اگر اس کو غلط استعمال کریں گے تو اس کا اجر بھی بہت بڑا رہے گا. یعنی اللہ تعالیٰ جب غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو عذاب بھی دے دیتا ہے. جتنا رحمان کریم ہے اتنا غصے والا بھی ہے. دیکھیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا عظیم نعمت ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اور اللہ کی طرف سے تم پر جو انعام ہوا ہے، یہ قرآن مجید کیا ہے؟ ایک انعام ہے. انعام ہوا ہے، یاد رکھو اس سے ہدایت اور روشن دلائل کے ساتھ اپنے رسول کو تمہاری طرف منسوخ مابعوث کیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو جو تم پر کتاب اور حکمت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حکمت کہا جاتا ہے، سنت نازل کی ہے، جن کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. دیکھیے کیا بات ہے اس میں؟ انعام ہے پہلی بات، دوسری بات ہدایت ہے اور روشن دلائل ہے اس کے اندر، اور اس کے بعد حکمت ہے اور نصیحت ہے. اتنی باتیں ہیں اس کے اندر. دیکھیے اور اللہ کی طرف سے تم پر جو انعام ہوا ہے، پہلی بات انعام ہے، یاد رکھو یہ ہدایت ہے اور روشن دلائل ہے اور حکمت ہے اور نصیحت ہے اس قرآن کے اندر. اگر ہم ترجمہ سے پڑھیں گے تو بہت سی باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی. قرآن بواسطہ برکت بھی ہے، اللہ کا جو کلام ہے وہ ہمارے لیے برکت بھی ہے. اور یہ قرآن پاک عظیم کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، یہ نہایتی بابرکت ہے. سو تم اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ تعالیٰ کا رحم کب ہم پر آتی ہے؟ تو پہلی بات کیا ہے کہ یہ عظیم کتاب ہے، بابرکت ہے اور تقوی اختیار کرنے کے لیے قرآن کے ذریعے سے ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے. یعنی اللہ کا ڈر خوف اپنے دلوں میں بیٹھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کام دیا ہے اس کو ہم عمل کریں گے تو بھلائی ہوگا، اگر اس کے ٹکرائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آگا. یہ ڈر خوف ہونی چاہیے. اس لیے قرآن کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، یہ نہایتی بابرکت ہے. پڑھنے سے یعنی برکت ہے، اس کو سمجھنے سے برکت ہے، اس پر عمل کرنے سے برکت ہے. کیونکہ قرآن جب تلاوت کیا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن تلاوت کیا جاتا اس گھر میں شیطان اور جن داخل نہیں ہوتے. خاص کر کے سورہ بقرہ کے بارے میں آتا ہے. یعنی جس گھر میں قرآن تلاوت نہیں کیا جاتا سمجھے کہ اس گھر میں کیا ہوگا؟ شیطان آئے گا اور جن آئیں گے وغیرہ وغیرہ. شیطان کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ میاں بیوی میں جھگڑا لگانا ہے. یہ سورہ بقرہ مل جائے گا. ان کا کام کیا ہے کہ جیسے کہ سلیمان علیہ السلام زمانے میں جو واقعہ ہے اس کے بارے میں آئے گا، اسی آیتوں کے اندر میں آئے گا کہ میاں بیوی میں جھگڑا لگانا ہے. یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے، جنوں کا کام ہے. یہ شروع کر دیتا گھر میں. جب تک گھر میں قرآن تلاوت ہوگی جب تک اس کے لیے داخل نہیں ہوگا. جب بھی آپ سوتے کے وقت میں دروازہ بسم اللہ کر کے بند کرو گے شیطان جن گھر میں نہیں آئیں گے. ایسے ہی بند کر دو گے تو اندر بیٹھا ہوا رہے گا. ایسے بہت سے باتیں اس کے بارے میں انشاءاللہ کبھی اس کے بارے میں جب آئے گا عنوان آپ کے سامنے رکھوں گا، جن اور شیطان کی سحر کیسی ہوتی ہے. آئیے قرآن مجید کیا ہے کہ بابرکت ہے. یہ برکت کب ہوگا کہ اس کو پڑھے گھر میں اور اس کو سمجھے اور عمل کرے. اتنا ہی برکت. اگر اس کو خاص کر کے کوئی مر گیا 3 دن میں نکالے قرآن
40 दिन में निकाले या बरसी में निकाले या कुरान खाने में निकाले, इससे कोई फायदा नहीं होगा। लोग ऐसे ही करते हैं ना, वो लिपट करके मखमल के अंदर में ऊपर में रख देते, कभी का निकालते, कोई मर गया, कहीं कुछ हुआ। ऐसा नहीं है, हर दिन पढ़ने की है। अल कुरान का मतलब ये कि बार बार पढ़ने वाली चीज है ये। जिस घर में कुरान तिलावत किया जाता है उस घर में शैतान जिद नहीं आएंगे, ये बरकत होगा उसी वक्त में, और तकवा इख्तियार करने के लिए काम आएगा। उसके बाद में कुरान मजीद नूर है। कुरान मजीद क्या है? नूर है। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। ये सूरह निसा की आयत है। आए लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से दलील। बुरहान का मतलब क्या है? कुरान का दूसरा नाम बताओ ना। बुरहान दलील है। तुम्हारे पास दलील यानी कुरान आ गया है और हमने उसे तुम्हारी तरफ वाज़े नूर बनाकर भेज दिया। जैसे कि जब अंधेरा में इंसान रास्ता नहीं पहचान सकता, बगैर कुरान समझे हुए वो दीन पर चलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अंधेरी में आप एक छोटा सा टार्च भी पकड़ के जाएंगे तो आपको पता लगेगा रास्ता में कांटा है, क्या है, गड्ढा है या पत्थर है वगैरह। ऐसे ही ये कुरान जो है आपके लिए जन्नत में जाने का रोशन चिराग बनाएगा आपके लिए। जब आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और चलेंगे उसके ऊपर, अगर नहीं तो अंधेरा में भटकेंगे और गुमराह हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर नूर कहा गया। इसी नूर को और किस्म से लोग तदबीर करते हैं, गलत है। नूर ये है कि रोशनी से यानी अंधेरी से उजाले में जाना, यानी जो अंधेरी में भटके हुए दीन से दूरी है उनके दीन के ऊपर चलाने के लिए ये इस्तेमाल हुआ ये अल्फाज है। कुरान जो है भटके हुए लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलाता है, दलील है और ये वाज़े नूर है। इसी तरह कुरान मजीद बातिल से एकदम साफ सुथरा है। कुरान मजीद हर किस्म की खजी से पाक है वगैरह, और भी बहुत से बातें इंशाल्लाह जब भी मौका मिले इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा। कुरान मजीद दिलों के बीमारियों को दूर करता है। जिस्म की जो बीमारी होती है बाहर की, जो उसके लिए तो डॉक्टर काम आएगा, लेकिन दिल की जो बीमारी रहती है उसकी शफा देने वाला सिर्फ कुरान ही है। बाकी लोग क्या क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं वगैरह वगैरह, दिल की सुकून के लिए। उसका ना पैसा काम आएगा, ना उसका पढ़ाई काम आएगा, धन दौलत कुछ काम नहीं आएगा। उसकी दिल की मरीज होती है, उसको इस ऐसी दिल के मरीजों के लिए शिफा देने वाला सिर्फ कुरान मजीद है। आइंदा इंशाल्लाह मौका मिले तो आपके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह सजदा में यानी 23वें सूरह में 21वीं आयत में ये फरमाता है, यकीन हमने खरीब के छोटे छोटे बाज अजाब से बड़े अजाब के सिवा छोटे अजाब से उनको चकाएंगे ताकि वो हमारी तरफ लौट जाए। ये जो आयत है अभी जो दुनिया में जो गुजर रहा है जलजले के बारे में, जैसे कि सूरह जिलजाल आप समझते हैं, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, इसी के मुताबिक ये जो जलजले जो आ रहे हैं इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाता है क्यों आते हैं। इसके बारे में कि अल्लाह ताला आगाह करता है मोमिन लोगों को कि अल्लाह की ताकत और कुव्वत क्या चीज होती है। दुनिया में एतबार से बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं लेकिन उसको रोक नहीं पाए। अल्लाह का जब पकड़ आती है ना, उस पकड़ से कोई नहीं छुटा सकते। ये दिखाना चाहता है अल्लाह ताला, और ऐसे अजाब भेजता है कि लोगों को आगाह कर देता है कि तुम अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ। जो अल्लाह को छोड़कर गैरों की इबादत करते हैं उसको छोड़कर अल्लाह की तरफ आ जाओ। जो अल्लाह के अहकाम को छोड़कर अपनी मनमानी से दीन चलाते हो, किसी की मर्जी, मेरा मर्जी भाई मैं कर लेता, हमारी मर्जी भाई ऐसा कर लेता, जो कर रहे हैं तो लोगों को आगाह करता है कि देखो मेरा अजाब, मेरा पकड़ ऐसा होगा, रुजू करो अल्लाह की तरफ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत की तरफ रुजू हो जाओ। ये आगाह एक हिंट देता है अल्लाह ताला। ये छोटे छोटे अजाब अल्लाह ताला फरमाता है ये छोटे छोटे अजाबों से मैं आगाह कर देता हूँ ताकि बड़ी अजाब आने वाली है कि पूरी जमीन ऐसा होगी। सिर्फ इलाके देख रहे हैं, सिर्फ कुछ कंट्रीज देख रहे हैं, कुछ देश देख रहे हैं कि जलजले की वजह, ऐसा नहीं है, पूरे दुनिया होने वाला है। जहां पर आया वहां के लिए मददगार के लिए बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं ना, ऐसा जलजला आने वाला है कोई किसी का मदद नहीं होगा, उससे तैयारी हो जाए तुम लोग। ये आगाह कर अल्लाह ताला। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस रखकर मैं खत्म कर देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे जलजले क्यों आते हैं इसके बारे में, जब दुनिया में औरतें खुशबू लगाकर मर्दों के अंदर में घूमना शुरू कर देंगे। जैसे कि इससे पहले मैंने
क़यामत की आसार में चंद बातें रखा हूं ना, क़यामत से पहले क्या क्या होंगे उसके अंदर की बात है। यानी जब औरतें मर्दों के अंदर में अपने जिस्म पर खुशबू लगा करके यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मर्दों में चलना फिरना ज्यादा हो जाएगा, उस टाइम में जल्जले आएंगे। एक दूसरा, जिना आम हो जाएगा, जिना जो है आम हो जाएगा लोगों में, यानी औरत मर्द खुलूत करना वगैरह, गैर शरई ताल्लुकात रखना वगैरह, ये सब जिना आम हो जाएगा। देखिए जिना कहीं पर तो वहीं पर हो रहा है जिना। जब जिना आम हो जाएगा उस वक्त में जल्जले आएंगे। और शराब आम हो जाएगा, शराब जो हराम अल्लाह ताला ने हराम किया है शराब, उसको दूसरे दूसरे नाम रख करके दुनिया में हलाल कर देंगे उसको। जब सूद आम हो जाएगी यानी इंटरेस्ट, देखिए हर जगह हर चीज में इंटरेस्ट भरा हुआ है। आप गाड़ी लेना है इंटरेस्ट, आप कार लेना है इंटरेस्ट, आप घर बनना है इंटरेस्ट, आप नौकरी भी करना है, अगर बैंक में अकाउंट है तो उसमें भी इंटरेस्ट, पूरा आम हो जाएगा। जीरो इंटरेस्ट बोलेगा लेकिन किसी न किसी तरीके से वो इंटरेस्ट खाएगा, यानी लोग उसके अंदर मनहूस हो जाएंगे, उसके नाम बदली करके लोगों में चला जाएगा। जब ऐसी हालत होगी उस वक्त में दुनिया में जल्जले आएंगे और झूठ को लोग साथ देंगे और सच्चाई को साथ नहीं देंगे, यानी नाफरमानी ज्यादा हो जाएगा वगैरह। ये जो चीजें हैं जब दुनिया में आम हो जाएंगे उस वक्त में ऐसे जल्जले आएंगे। तो हमें क्या करनी चाहिए कि हम होशियार हो जानी चाहिए। जो चीजों से अल्लाह ताला ने मना किया, जिन चीजों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, उन चीजों से रुक जाए ताकि अल्लाह के अजाब ना आए हमारे। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे अजाबों से महफूज रखे। जहां पर अजाब आया है वहां पर अल्लाह ताला रहम करे, उन लोगों के साथ दे, और उन लोगों के जो भी वहां पर दबे हुए मरे हुए उनको शहीद की मर्तबा अता फरमाए। इन्नल्लाहु मलाइकतहु युसल्लूना अलैहि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।